السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے اسلام کا تصور کاروبار، تدریسی مقاصد یا ایس ایل اوز اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس۔ اس سبق کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کاروبار کے اسلامی اصولوں کا علم ہو سکے گا، تجارت کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے گا، سچے امانت دار اور دیندار تاجر کی فضیلت جان سکیں گے، ذرائع کاروبار اور تجارت کیسی ہونی چاہیے اس سے آگاہی ہو سکے گی، کسب حلال یا حلال کمائی کیا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ خرید و فروخت ہمیشہ سے انسان کی زندگی کا لازمی حصہ رہی ہے، کیونکہ انسان اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے ہر وقت دوسروں کا محتاج ہے۔ جب ہر شخص کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں تو خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات ضروری ہیں، لہذا ان ضروری معاملات کے لیے شریعت اسلامیہ نے اصول و ضوابط متعین کیے، مقرر کیے، حدود و قیود یعنی لمٹس اور کنڈیشنز طے کی جن میں رہ کر تجارت کی جا سکتی ہے۔ تجارت شرعاً حلال ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر و بیشتر پیشہ تجارت کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان کی تمام تر کاروباری سرگرمیاں شریعت کے تابع تھیں۔ انہوں نے کاروباری میدان میں خوب نام کمایا، ان کو مالی وسعت حاصل ہوئی۔ ان کی مالی وسعت اور آسودگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر معاشی ترقی کی منازل کو آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ لین دین اور تجارت کے لیے اسلام کے وضع کردہ اصول یعنی اسلام کے بنائے ہوئے اصول توجہ ہے۔ اسلام کے وضع کردہ اصول معاشی ترقی، معاشرتی آسودگی یعنی خوشحالی اور حکومتی خوشحالی کے ضامن ہیں۔ ان کی خلاف ورزی مختلف بحرانوں کو جنم دیتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں اسلام کی حدود میں رہ کر تجارت کرنا چاہیے، اور تجارت کے سلسلے میں اسلام کی دی ہوئی ہدایات کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ اسلامی ریاست میں خرید و فروخت سے متعلق اسلامی احکام سے ناواقف انسان کو کاروبار کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی خلاف ورزی ایسی معاشی برائیوں کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، جو آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس لیے اسلامی ریاست میں ان لوگوں کو کاروبار کی قطعاً اجازت نہیں جو خرید و فروخت اور تجارت کے متعلق اسلامی احکام سے واقف نہ ہوں۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ ہمارے بازاروں میں وہی خرید و فروخت کرے جسے دین کے تجارتی احکام کی سمجھ ہو۔ 13ویں صدی ہجری کے مالکی فقیہ نے اپنے شیخ کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے مراکش میں محتسب کو بازاروں میں گشت کرتے دیکھا، جو ہر دکان کے پاس ٹھہرتا اور دکاندار سے اس کے سامان سے متعلق لازمی احکام کے بارے میں پوچھتا اور یہ دریافت کرتا کہ ان میں سود کب شامل ہوتا ہے اور وہ اس سے کیسے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی واقفیت چیک کرتا، اس کی آگاہی۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا تو اس کو دکان میں رہنے دیتا، اور اگر اسے علم نہ ہوتا تو اسے دکان سے نکال دیتا اور کہتا تیرے لیے مسلمانوں کے بازار میں بیٹھنا ممکن نہیں، تو لوگوں کو سود اور ناجائز کھلائے گا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک تاجر کے لیے تجارت کے شرعی احکام سے واقف ہونا کتنا ضروری ہے۔ کسب حلال کی فضیلت، حلال کمائی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألہ،
جس شخص نے دنیا کمائی یا دنیا کی طلب کی حلال طریقے سے مستعفافاً اور بچتے ہوئے عن المسئلہ سوال سے بچنے کے لیے یا سوال سے بچتے ہوئے وسعین علی عیالہ اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے کوشش کے طور پر وتعطفاً علی جارہ اور اپنے ہمسائے پر مہربانی کرنے کی غرض سے لقی اللہ وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں ووجہہ کالقمر اس کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا لیلۃ البدر جو 14ویں رات کو ہوتا ہے۔ حرام کمائی سے پرہیز ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت النار اولی بہ لا يدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لحم ایسا گوشت نبت من سحت جس نے پرورش پائی ہو حرام سے النار اولی بہ جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد گرامی منقول ہے یأتی علی الناس زمان آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ لا یبال المرء نہیں پرواہ کرے گا ایک آدمی ما اخذ منہ کہ کون سا طریقہ ہے جس سے وہ مال حاصل کر رہا ہے امن الحلال کیا حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے ام من الحرام یہ حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے، یعنی یہ حلال حرام کی پرواہ نہ ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تجارت کی فضیلت کسب معاش یعنی روزی کمانا اور حصول رزق کے حلال کے اسباب اور ذرائع مختلف ہیں، جیسے تجارت، زراعت یعنی کھیتی باڑی، ملازمت، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں شام کے 2 سفر کیے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ شام تشریف لے گئے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس نیت سے تجارت کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں تجارت کر رہا ہوں تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا، اور تجارت عبادت ہے اگر 2 نیت سے کی جائے۔ نمبر 1 کہ اس کی آمدنی سے بیوی بچے وغیرہ کے حقوق ادا کروں گا۔ نمبر 2 اس کے ذریعے ضرورت مندوں تک ضرورت کی اشیاء پہنچاؤں گا، تو پھر یہ تجارت عبادت بن جائے گی۔ قرآن و حدیث میں تجارت کی فضیلت آئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم نہ کھاؤ ایک دوسرے کی اموال بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے الا ان تکون تجارہ مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے، ان تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے سے تم منافع کماؤ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں التجارت رزق من رزق اللہ تجارت اللہ کے رزق میں سے رزق ہے، حلال من حلال اللہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے ایک حلال چیز ہے، لمن طلبها بصدقها وبرها اس آدمی کے لیے جو اس کو طلب کرے بصدقها اس کی سچائی کے ساتھ اور اس کی نیکی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالتجارہ تجارت کو لازم پکڑو فإن فیہا 9 اعشار رزق اس لیے کہ اس میں رزق کے 19 حصے ہیں، نہیں اس میں رزق کے 9/10 حصے یعنی 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں رزق۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے اچھی، طیب اور صاف ستھری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، وکل بیع مبرور اور ہر نیکی والی خرید و فروخت، نیکی والی تجارت، یعنی ہاتھ سے کام کرنا جیسے زراعت، تجارت، کتابت، صنعت یعنی کوئی بھی کاریگری وغیرہ، اور بیع مبرور کوئی بھی ایسی خرید و فروخت جو دھوکے سے پاک ہو، خیانت سے پاک ہو اور اس میں نیکی کی نیت ہو، شریعت کے ہاں وہ مقبول ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ 4 دراہم ہیں، ان میں سے ایک تجارت سے حاصل ہوا،
ایک بھائی کی صلہ رحمی اور ہدیے سے حاصل ہوا، یعنی بھائی نے ہدیہ دیا، ایک اجرت تعلیم سے حاصل ہوا، یعنی کسی کو پڑھایا اس کی اجرت کے طور پہ حاصل ہوا، اور ایک سرکاری خزانے سے ملا، تو ان میں سے افضل کون سا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو درہم کپڑے کی تجارت سے حاصل ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی تجارت چھوڑ کر نوافل میں مشغول رہتا ہے اور ایک آدمی تجارت میں مشغول رہتا ہے، تو ان میں سے افضل کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا امانت دار تاجر۔ مطلب یہ ہے کہ نوافل کے مقابلے میں تجارت افضل ہے۔ آج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اس کو نماز فرض کا کہا جائے تو وہ کہتا ہے رزق حلال کمانا بھی افضل ہے۔ تو جو رزق حلال کمانا عبادت ہے یا فریضہ ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کی طلب یہ ایک فریضہ ہے لیکن بعد دیگر فرائض کے، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد پھر تجارت بھی ایک فریضہ ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ نفل کے مقابلے میں تجارت افضل ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ ہو کہ فرض چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تجارت کروں گا، کہ یہ افضل ہے۔ صاحب الاداب شرعیہ نے لکھا ہے کہ سب سے افضل کسب معاش تجارت ہے، اور تجارت میں بھی سب سے افضل کپڑا، عطر، غلہ اور گھوڑے کی تجارت ہے۔ کسی دور میں ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کپڑے کی تجارت کو پسند فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ کپڑے کا تاجر چاہتا ہے کہ لوگ خوشحال رہیں۔ ظاہر ہے کہ موقع بموقع نئے کپڑے وہی آدمی خریدے گا جو خوشحال ہو، تو جب لوگ خوشحال ہوں گے تو کپڑے کے تاجر کے پاس آئیں گے، تو کپڑے کا تاجر اپنا کاروبار چلانے کے لیے ہی صحیح لیکن لوگوں کی خوشحالی چاہتا ہے۔ نمبر 7، بخاری کی مشہور شرح عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں قد اباح اللہ تعالی تجارت فی کتابہ، اللہ نے جائز قرار دیا تجارت کو اپنی کتاب میں، وامر بالابتغاء من فضلہ، اور حکم دیا اپنے فضل یعنی دنیاوی روزی کو تلاش کرنے کا۔ وقال افضل الصحابہ رضی اللہ عنہ، اور تھے افضل صحابہ میں سے کانوا یتاجرون، یعنی جو بڑے بڑے افضل صحابہ تھے وہ تجارت کرتے تھے، ویحترفون فی طلب المعاش، اور کاروبار کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے روزی کے حصول کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یقعد احدکم عن طلب الرزق یقول اللہم ارزقنی فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فرمایا کہ کوئی آدمی رزق کمانا چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے اور یوں نہ کہنے لگ جائے اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، فقد علمتم، حالانکہ تم جانتے ہو، ان السماء، یہ کہ آسمان، لا تمطر ذهبا ولا فضة، نہ سونے کی اور نہ چاندی کی بارش برساتا ہے، یہ آسمان سونا چاندی نہیں برسائے گا، خود کچھ اسباب کے درجے میں خود کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ یہ آپ لوگوں نے جو کھینچا ہے نا عکس اس صفحے کا، صفحہ نمبر 100، پچھلا کون سا پڑھا جی ہم نے؟ صفحہ نمبر 121 پڑھا، تو صفحہ نمبر 122 کی تصویر آپ کی بہت ہی خراب ہے، لیکن چلے خیر مجھے سمجھ آ رہی ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی میں پڑھتا ہوں۔ 9واں پوائنٹ، بعض سلف سے، بعض بزرگوں سے مروی ہے، روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ خرید و فروخت کرے اللہ تعالیٰ اس میں 70 مرتبہ برکت فرماتا ہے۔ یعنی فرمایا نا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یعنی پہلے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن جب بات ہوئی جمعہ کی نماز ہو چکنے کی، فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو چکی ادا کر دی جائے، فانتشروا فی الارض، اور تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد اللہ کی دنیاوی نعمتیں۔ تو بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے اللہ تعالیٰ اس میں 70 مرتبہ برکت فرماتے ہیں۔
اب بس وہ بات آ بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّہ۔ 10واں پوائنٹ، دن کے اول حصے میں تجارت کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے۔ حضرت سخر غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ وکان اذا بعث سریۃ او جیشن، اور جب بھی آپ بھیجتے تھے کوئی سریہ یا دستہ او جیشن یا کوئی لشکر، بعثہم من اول النہار، تو ان کو دن کے اول حصے میں صبح صبح بھیجتے تھے۔ وکان سخر، اور تھے سخر رجلا تاجرا، ایک تاجر آدمی تھے۔ وکان یبعث تجارتہ من اول النہار، تو یہ بھی اپنا تجارتی قافلہ وغیرہ وہ دن کے اول حصے میں بھیجتے تھے۔ فاسرا، لہذا وہ صاحب ثروت ہو گئے۔ وکثر مالہ، اور ان کا مال کثیر ہو گیا۔ سچے، امانت دار اور دیندار تاجر کی فضیلت۔ وہ تجار جو تجارت اور کاروبار میں مشغول ہونے کے باوجود دین پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے ان کی دینداری میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے، تعریف کی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رجال، ایسے لوگ ہیں یہ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نہیں غافل کرتی ان کو ان کی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یعنی روزی کے کمانے کے جو دندے اور مصروفیات ہیں ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کے پورا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت، کوئی چیز ان کو خدا کی ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ کی یہی شان تھی۔ فوائد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی ہے اس کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اہل بازار میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوئی تو انہوں نے اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی اس آیت میں ذکر فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ روایت آپ کے سامنے درج ہوئی۔ تفسیر کشیری میں لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں جن کا تذکرہ ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق کو حظوظ نفس پر ترجیح دیتے ہیں، ان نفس کی لذتوں پر اللہ کے حق کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ سنتے ہیں تو بیع شراء، بیع بیچنا، شراء خریدنا، اور تجارت کی مشغولیت کو چھوڑ کر اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کے لیے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے سچے تاجر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ آپ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو عبادت کے لیے فارغ ہے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، سچا تاجر میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ مجاہدہ میں مشغول ہے، کیونکہ شیطان اس کے پاس ناپ تول کے راستے سے آتا ہے تاکہ اس کو بھٹکائے اور ناپ تول کی کمی بیشی میں اس کو مبتلا کرے، اور شیطان اس کے پاس لینے اور دینے کے راستے سے آتا ہے تاکہ اس کو لین دین کی گڑبڑ میں مبتلا کرے۔ بس وہ شیطان سے مجاہدہ کرتا ہے، لہذا سچا دیندار تاجر مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے اتنی صفحے بھیجے ہیں، اس کا مطلب آپ اتنی پڑھنا چاہتے ہیں۔ چلے پھر ٹھیک ہے، تاجر کی جو 2 قسمیں ہیں، یہ میرا خیال ہے یہ مضمون چل رہا ہے اگلے صفحات تک، تو یہ تاجر کی 2 قسموں سے پھر اگلے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ میرے اسکرین شاٹ لے لیں ان کی حاضری کے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، اسکرین شاٹ آپ لے لیں، جب آپ کہیں گے کہ میں نے لے لی ہیں تو پھر کلاس آف کر دیں گے۔ جی 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 میں دیکھتا ہوں۔ بخاری کی مشہور شرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی لکھتے ہیں
یہ والا جی یہ بھی اور آگے والا بھی. جی ٹھیک ہے کہ لکھتے ہیں قد اباح اللہ تعالی، اللہ نے حلال یا جائز قرار دیا، مباح قرار دیا، التجارت تجارت کو، فی کتابی اپنی کتاب قرآن مجید میں، وامر اور حکم دیا بالابتغاء من فضل ہی اپنے فضل کو تلاش کرنے کا، وکان افضل الصحابہ اور بڑے بڑے افضل صحابہ تھے، کانوا یتاجرون کی وہ تجارت کرتے تھے، ویختلفون فی طلب المعاش اور روزی کی طلب میں کام کاج کیا کرتے تھے۔ 8واں پوائنٹ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یقعد احدکم، نہ بیٹھ رہے تم میں سے کوئی، ان طلب الرزق رزق کی طلب کو چھوڑ کر، یقول اور پھر گھر بیٹھ کے کہنے لگے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، فقد علمتم حالانکہ تم جانتے ہو، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں برسا کرتی، آدمی کو جائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں روزی کمانے کے لیے۔ اور کوئی بات؟ سارے ویسے میں نے نیکسٹ پیجز کی بھی پی ڈی ایف شیئر کر دی ہوئی ہے، نہیں کر پاؤں گی. اچھا چلے ٹھیک ہے، ابھی پھر اس کو پی ڈی ایف کدھر شیئر کی ہے؟ گروپ میں؟ جی آئندہ کے لیے ایسا کریں نا، جب بھی بھیجیں تو ایک پورا چیپٹر بھیج دیا کریں، پھر جتنا پڑھنا ہو پڑھ لیں گے، باقی اگلے دن پڑھ لیں گے۔ ابھی بس ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کا میسیج لیٹ دیکھا تھا نا، اس لیے جلدی جلدی کوئی جواب بات کر نہیں، دیا. کوئی بات نہیں، میں نے کیا بھی لیٹ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حاضری لے لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔